یہ میچ فکسنگ تھی KCR صاحب کی اور مجلس کی میچ فکسنگ کے اندر میں روز جیسا کرتا ہوں. آپ ہمارے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. تلنگانہ کانگریس کے سابقہ کونسل کے لیڈر آف اپوزیشن محمد علی شبیر نے اپنے ایک میڈیا اسٹیٹمنٹ میں بتلایا کہ آج کی اسمبلی کی کارروائیوں میں حزب وعدہ CM KCR کی جانب سے بھارت کے سابقہ متنازعہ PM PV نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن کے مطالبے کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی گئی، جس کا ساتھ سبھی سیاسی پارٹیوں نے دیا سوائے کل مجلس اتحاد المسلمین کے. اس پارٹی کے صدر نے اسمبلی کے باہر رہ کر اس کی مخالفت کی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسمبلی میں رہتے اور اس کی مخالفت کرتے. لہذا اس سلسلے میں انہوں نے مجلس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ ایک ڈرامہ تھا، جبکہ میچ فکسنگ پہلے ہی ہو چکی تھی. تو ہم اسمبلی میں ٹی وی کھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی ان کی قرارداد کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین سیکنڈ پارٹی ہونے کے ناطے انہی کو موقع ملتا ہے. اکبر الدین اویسی صاحب کے ان کی جذباتی تقریر کو سننے کے لیے ہم بے چینی سے ٹی وی پہ بیٹھ کے تھے کہ کب نمبر لگے گا ان کا. تو ہم نے ان کے سیٹوں پہ دیکھا تو خالی تھے. پھر کانگریس کا BJP کا ادر پارٹی کا نمبر آیا، سب لوگوں نے بات کی، تعریف کرے اور قرارداد یونانیمس یعنی بغیر کوئی اپوز کے قرارداد چلے گی، دلی کو پاس بھی ہو گئی. لیکن بھائی باہر آ کے دیکھتا ہوں تو مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر MLA پاشا قادری صاحب بیان دے رہے ہیں ایک چینل کو کہ PV نرسمہا راؤ صاحب بابری مسجد کو شہید کرنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اور ہم نے ان کو 23 سال سے یعنی 28 سال سے ہم ان کو بابری مسجد اور PV نرسمہا راؤ کے خلاف ہم بات کرتے رہے ہیں. آج بھی ہمارا وہی سٹینڈ ہے، ہم بائیکاٹ کریں. تو میں پریشان ہو گیا کہ میں بھی 10 سال منسٹر رہا، 6 سال لیڈر آف دی اپوزیشن، 5 سال رہا، تو مجھے معلوم ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا مقام کیا ہوتا ہے. لیکن جب پروسیڈنگ دیکھے تو اندر اسمبلی میں اور کونسل میں گئی نہیں اور باہر بیان دے دیے. تو عوام آپ کو سلیکٹ کر کے بھیجائی ہے، الیکٹ کر کے کہ آپ اسمبلی میں لڑو ہمارے حقوق کے بارے میں. تو جو مجلس اتحاد المسلمین کا موقف تھا 28 سال سے عوام کو گمراہ کر رہے تھے. PV نرسمہا راؤ صاحب کو بابری مسجد کے اوپر کئی بیانات ہوئے، کئی لوگوں کے گھریں اجاڑ دیے، لوگ کئی لوگوں کے زندگیاں تباہ کر دیے ان کے جذباتی تقاریر کر کے. لیکن جب وقت آیا اسمبلی میں بات کرنے کا تھا، وہاں دم دبا کے بھاگ گئے، بزدلوں کے جیسا بھاگ گئے اور باہر آ کے بیان دے رہے. باہر بیان دینے کا نہیں، اسمبلی کے اندر آپ کو اسپیکر صاحب نام بلاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کون بات کریں گے. تو یا تو ان کی جماعت کی طرف سے جو بھی بات کرے گا ان کی اپنی بات رکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا پروٹیسٹ درج کریے کہ ہم اس قرارداد کو نامنظور کر رہے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کہہ کر ہماری جماعت واک آؤٹ کر رہی ہے یا بیکاٹ کر رہی ہے کہہ کر نکلنا، یہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے قواعد ہیں. تو اتنے سینئر لیڈرز ہیں مجلس میں، کیا ان کو یہ بھی نہیں معلوم یہ میچ فکسنگ تھی KCR صاحب کی اور مجلس کی. میچ فکسنگ کے اندر میں روز جیسا کرتا ہوں، آپ ہمارے آسن پہنچے ایسا کریے. یہ جو ناٹک کرے یہ لوگ کہ باہر اخبار کے سامنے بات کر کے غائب ہو گئے، تو یہ سراسر قوم اور ملت کے ساتھ دھوکہ ہے. اور جو 28 سال سے جو راگ ناپتے آئے ہیں، جس طریقے سے چلا کر مسلمانوں کو ورغلا کر ان کے گھریں برباد کرے، ان کے گودے اجاڑ دیے، ان کے دکانیں تباہ کر دیے، آج موقع ہے تو یہ اسمبلی سے بھاگ گئے. یہ بزدلوں کو ہم ابھی بھی سمجھنا چاہیے، یہ بیکاٹ نہیں ہے، یہ میچ فکسنگ ہے. یہ KCR کے ساتھ بہت بڑا سودا ہوا ہے کہ آپ بات مت کرو. آپ ہمارے علماء کرام بھی کہے تھے کہ بھئی 7 سالہ تقریب کیوں منا رہے ہمارے بابری مسجد کی شہید کرنے والے کی، لیکن وہ لوگ بھی سب خاموش ہیں. 10 کروڑ روپے کے ہورڈنگز لگ گئے اور 100 کروڑ روپے خرچ کرنے والے ہیں ان کے 7 سالہ تقریب پر. ہم زیادہ اس لیے بولتے کہ
वो हमारी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन आपको क्या होगा, जो सरेआम 28 साल से रात दिन 5 वक्त नमाज पढ़े जैसा उन लोगों को गालियां देते थे, आज आप मैच फिक्सिंग कर लिए, करोड़ों का डील कर लिए, जमीनों का डील कर लिया और फरार हो गए। और बाहर आके कह रहे हैं कि मजलिस ने मुखालिफत करी। मैं कह रहा हूं कि छूट बंद करो, ये धोखा देना बंद करो। अब 52 साल से तुमने धोखा दिया कौम को, अब कौम समझ चुकी है, तालीम याफ्ता हो चुकी है, अब तुम्हारे बातों में आने वाले नहीं है। अगर नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, फिर आइए डिबेट में। आप असेंबली क्यों नहीं गए? असेंबली में आप जो अखबार में बयान दिए वही बयान देना था, वही बयान दे के आप वॉकआउट करके दर्ज करा देना था उसके अंदर स्पीकर के पास। निकल जाते तो जो रिजर्वेशन के अंदर लिखा जाता था कि मजलिस ने इस करारदाद की मुखालिफत करी, आप लिखा ही नहीं, तो यूनानिमस हो गया। तो अब बंद करो नाटक। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।